السلام علیکم۔ زندگی میں کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ مدھم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک اسکول ٹرپ کا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا خواب بن گیا۔ اس دن ہم سب دوست بہت خوش تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ٹرپ ہماری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ بننے والا تھا۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور اسکول کی طرف سے ایک خصوصی ٹرپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ ایک پرانی پہاڑی مقام کی جانب تھا جہاں ایک قدیم قلعہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم سب نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا، آخر یہ محض پرانی باتیں ہی تو تھیں۔ ہم بس جلدی سے وہاں جا کر نئی جگہ دیکھنے کے لیے پرجوش تھے۔ صبح سویرے اسکول کی بس روانہ ہوئی۔ ہم سب دوست پیچھے بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ راستہ خوبصورت تھا، ہر طرف برف کی ہلکی چادر بچھی ہوئی تھی اور درختوں کے پتے سردی کی وجہ سے نیچے جھک رہے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ہم اس قلعے کے قریب پہنچتے گئے، موسم میں عجیب سی خاموشی چھانے لگی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ بالآخر ہم قلعے تک پہنچے۔ یہ قلعہ صدیوں پرانا لگ رہا تھا، اس کی دیواریں بوسیدہ اور دروازے کھوکھلے تھے۔ گائیڈ نے ہمیں قلعے کے اندر لے جانے سے پہلے ایک عجیب بات کہی: اس قلعے میں رات کو ٹہلنا منع ہے۔ اگر کسی کو اس کی حقیقت جاننی ہو تو وہ یہاں رکنے کی غلطی نہ کرے۔ ہم سب نے اسے مذاق میں لیا اور قلعے کی سیر شروع کر دی۔ قلعہ اندر سے ویسا ہی تھا جیسا کہانیوں میں سنتے آئے تھے۔ پرانی تصاویر، پوشیدہ فرنیچر اور دیواروں پر لگے نشانات، سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کسی اور زمانے کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہو۔ لیکن جب ہم قلعے کے ایک دور دراز حصے میں پہنچے، وہاں ایک عجیب و غریب سی فضا محسوس ہوئی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ وہاں ایک اندھیری سیڑھی تھی جس کے بارے میں گائیڈ نے بتایا کہ اسے کبھی استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے گروپ کے چند دوستوں نے شرارت میں اس سیڑھی سے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اور میرے چند اور دوست پیچھے رہ گئے، مگر جیسے ہی وہ نیچے گئے، عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ ہم پہلے تو سمجھ نہیں سکے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر چیخیں سنائی دیں۔ ہوا یوں کہ جو دوست نیچے گئے تھے وہ تیزی سے واپس بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے چہرے زرد تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نیچے کسی کو دیکھا ہے، ایک سایہ جو ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہمیں پہلے یقین نہ آیا، لیکن جب نیچے سے کچھ بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگیں، تب ہمیں احساس ہوا کہ کچھ واقعی غلط ہے۔ ہوا کا رخ بدل چکا تھا اور جیسے ہی شام کا اندھیرا چھانے لگا، قلعہ اور بھی پراسرار لگنے لگا۔ ہم نے جلدی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر بس تک پہنچتے پہنچتے ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہمارا ایک دوست حسن اچانک لاپتہ ہو گیا۔ ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ گائیڈ نے کہا کہ یہ جگہ ایسی ہی ہے، یہاں سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں حسن کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ قلعے کے ایک اور حصے سے آ رہی تھی۔ ہم نے جلدی سے وہاں پہنچنے کی کوشش کی، لیکن جو منظر ہم نے وہاں دیکھا وہ ہماری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ حسن ایک پرانی بوسیدہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے ایک لمبے قد کا سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہم سب کانپنے لگے، وہ لمحہ جیسے صدیوں پر پھیل گیا ہو۔ گائیڈ نے ہمیں فوراً قلعہ چھوڑنے کا کہا اور ہم اندھیرے میں بس کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ حسن کا کیا ہوا یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ وہ قلعے میں ہی کہیں کھو گیا تھا، جیسے وہ اس جگہ کا حصہ بن چکا ہو۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بھیانک یاد بن کر رہ گیا۔ اس دن کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس قلعے کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حسن کا غائب ہونا آج بھی ایک راز ہے، اور اس قلعے کی حقیقت کیا ہے یہ شاید کبھی کوئی نہ جان سکے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کبھی ایسی پراسرار جگہوں کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔